सूरा बकरा रुकू 36 आयत 261 से 266। अगर हम देखें तो पीछे कुछ आयात में कॉन्टीन्यूसली दूसरे सिपारे में इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में लिल्लाह फ़िल्लाह ख़र्च करने का तज़किरा रिपीटेडली बार बार आया है। ऐसे लगता है कि जैसे एक हाइप बिल्डअप की गई है, और अब फिर जब पूरे क्लाइमेक्स और अरूज पर पहुँचते हैं तो अगले 2 रकूआत में इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, स्पेंडिंग इन द पाथ ऑफ अल्लाह, इसका एक कंप्लीट चार्टर बताया गया है। रकू की पहली आयत 261 में अल्लाह ने दाने और बालियों की मिसाल देकर बताया कि जैसे एक दाना बोया जाता है तो 7 बालियां और हर में 100 दाने हैं, तो कम से कम अल्लाह की राह में ख़र्च करने का 700 गुना अजर बताया गया। यहाँ मैं ये वजाहत करती चलूँ कि सूरा बकरा में ये इन्फाक की आयात इतनी वजाहत से महज इसलिए बताई गई हैं कि ये बिल्कुल इब्तदाई मदनी दौर की सूरत है, और हिजरत करके सहाबा इकराम मदीना आए हैं, मस्कीन है, फ़कीर है, बहुत माली तंगी और क्राइसिस है, तो इसमें माली कफ़ालत के लिए इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह की तरगीब बार बार दी गई है। अगर हम देखें तो चौथे सिपारे की पहली ही आयत में अल्लाह ने फरमाया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम नेक और वाइड स्प्रेड लेवल पर नेकियां कर ही सिर्फ तब सकते हो जब तुम अपनी दिल पसंद महबूब चीज़ों को अल्लाह की राह में खर्च करो। और सूरा बकरा में हमने पढ़ा अनफिकू फ़ी सबीलिल्लाह वला तुल्कू ऐदियकुम मिनत तहलुका, कि तुम अल्लाह की राह में खर्च करो और अपने आप को हलाकत और नुकसान से दो चार ना करो। फिर आया यसअलूना का माज़ा युनफिकून, कि वो सवाल करते हैं हम क्या खर्च करें, तो अल्लाह ने फरमाया कुल मा अनफक़तुम मिन खैरिन, के जो तुम खर्च करते हो वालिदैन के लिए, रिश्तेदारों के लिए, गरीबों के लिए, गोया सदक़े खैरात का मदाद बताई गई। फिर सवाल आया यसअलूना का माज़ा युनफिकून कुलिल अफ़, फिर सवाल क्या खर्च करें, अल्लाह ने कहा जो तुम्हारी ज़रूरत से ज़ायद है। फिर अल्लाह ने सवाल किया मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़ुहु अज़आफ़न कसीरा, तुम में से है कोई जो अल्लाह को कर्ज़ हसना दे, अल्लाह उसको कई गुना बढ़ा चढ़ा के देगा। और अभी हमने पिछले ही सबक में वो आयत पढ़ी कि अल्लाह ने फरमाया कि तुम उस वक्त से पहले खर्च करो कि जब मौत का वक्त आ जाए या वो दिन आ जाए, ना सिफारिश होगी, ना शिफात होगी, ना दोस्त तवाज़ी होगी। और अगर हम दोहरा लें तो हमने सुन्नत के नमूने देखे कि आप सारा साल बहुत सखावत करते थे और रमज़ान के महीने में आपकी सखावत तेज़ चलती हुई हवा से भी ज़्यादा होती थी। आप किसी सवाली को खाली हाथ लौटाते ही नहीं थे, और एक दफ़ा देते हैं तो ऐसे देते हैं सवाली को कि बकरियों का रेवड़ ही पूरा दे देते हैं। ये ख़ुद भी इस्लाम कबूल करते हैं और पूरा कबीला भी हल्का बगोशे इस्लाम होता है। और आपने अपनी तरजीहात में फरमाया था कि मैं नहीं चाहूँगा कि अगर मेरे पास ढेर सा माल भी हो तो 3 दिन 3 रातें इस हाल में गुजरें कि कुछ मेरे पास हो। और अमली नमूना वो दोहराएँ कि रईस फ़िदक की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कर्ज़ा है और घर में खाने को सामान नहीं है, आप कर्ज़ की अदायगी का बंदोबस्त करके खादिम को अगले दिन रवाना करने का बताते हैं, और उधर रईस फ़िदक की तरफ से तोहफ़ों और खदियों का लदा हुआ ऊँटों का काफ़िला, और एक दिन एक रात में ये पूरा माल तकसीम होता है और आप फिर नफल पढ़ के अपने घर वापस तशरीफ़ लाते हैं। और फिर जब वो बकरी का सदका होता है और हज़रत आयशा दस्ती और बुशानी का गोश्त आपकी पसंद का ख्याल रखते हुए रख लेती हैं और फरमाती हैं कि ये दस्ती बच गई और बाकी बकरी जो है वो खर्च हो गई, तो आप तरबियत करते हुए फरमाते हैं कि आयशा बकरी खर्च हो गई, बकरी बच गई और दस्ती या शाना जो है वो खर्च हो गया। क्योंकि हदीस के अल्फाज है ना कि तुम्हारे माल में से तो तुम्हारा माल वो है जो तुमने या तो खा के उड़ा दिया या पहन के पुराना कर दिया, या तुमने अल्लाह की राह में खर्च करके अपने लिए सदका जारिया बना दिया। और वो वाक़या भी दोहराएं कि आप रात को सो नहीं पा रहे हैं और हज़रत आयशा सवाल फरमाती हैं कि बेचैनी की वजह क्या है, तो आप फरमाते हैं कि मेरे घर में आज माल है। तरजीहात फ़र्क है, नमाज सजदा नवाफिल तब जब अल्लाह की राह में माल खर्च हो जाता है। हमारे यहाँ माल आता है तो हम सजदे और नवाफिल का एहतमाम, वहाँ पे रातों को नींद उड़ती है जब घर में माल है, यहाँ पे माल नहीं होता तो रातों की नींद ख़राब होती है।
آپ نے فرمایا خرچ کرو اس وقت سے پہلے جب جان لبوں پہ آ جائے اور تم کہنے لگو یہ مال فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو۔ ابن آدم یہ مال اس وقت تیرا نہیں، تیری اولاد اور تیرے وارث کا ہے۔ اور حدیث میں کہ ابن آدم کہتے ہیں ہائے میرا مال، ہائے میرا مال۔ ابن آدم تیرے مال میں سے تو تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھا کے اڑایا، پہن کے پرانا کیا، یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنایا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، یہ غفلت میں ڈال دیا تم کو تکاثر نے، اور وہی غفلت ہے کہ آپ نے فرمایا ابن آدم کا حال یہ ہے کہ اس کے پاس 2 وادیاں بھی سونے کی ہوں تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس تیسری مزید ہو۔ ابن آدم تیرا منہ تو قبر کی مٹی بھرے گی۔ آپ نے فرمایا روز صبح اور روز شام کو 2 فرشتے آسمان پر دعا کرتے ہیں الہی خرچ کرنے والوں کے مال میں برکت دے اور روک رکھنے والوں کا مال برباد کر دے۔ اور حدیث میں بتایا گیا کہ مومن بخیل نہیں ہوتا، اور کتنا اجر اور کتنا وعدہ ثواب کا ہے کہ کم از کم 10 گنا اجر تو شب معراج میں بتایا گیا تھا ہر نیکی کا، اور قرآن میں بھی آتا ہے 10 امثالھا۔ رمضان میں اجر کچھ روایات میں 70 گنا، لیکن بڑے ہوئے اجر کا وعدہ بہرحال رمضان میں، اور یہاں پہ سورہ بقرہ میں 700 گنا۔ اور وہ حدیث کے الفاظ کہ جب تم میں سے کوئی اپنے حلال مال میں سے صدقہ دیتا ہے تو اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لیتے ہیں اور اس کو یوں بڑھاتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچھیرے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ وہ پہاڑ جتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ اور مزید بڑا اجر کیا کہ آپ نے فرمایا اتقوا النار، جہنم کی آگ سے بچو، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر۔ یہ صدقہ ہی ہے جو ہر آنے والی تکلیف کو ٹال دیتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے۔ جب عذاب قبر کے فرشتے آئیں گے تو بائیں جانب سے زکوٰۃ روکے گی، سامنے سے صدقات روکیں گے، اور یہ صدقہ ہی ہے جو قیامت کے دن حساب کتاب کے وقت اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرے گا، یہ جہنم کی آگ کو بجھائے گا، اور میدان حشر میں جب اللہ کے سائے کے علاوہ، اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا تو یہ صدقہ سایہ بن جائے گا۔ اور پھر 7 خوش نصیب لوگ، بخاری کی حدیث میں آتا ہے، جو عرش الہی کے سائے میں جگہ دیے جائیں گے، ان میں سے ایک وہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی، اور پل صراط پر یہ صدقہ نور بنے گا۔ جنت میں ایک دروازہ باب الصدقہ ہے جس میں صدقہ اور خیرات اور للہ فی اللہ مال خرچ کرنے والوں کو داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ اور پھر ہم نے صحابہ کے واقعات دیکھے کہ کیسے حضرت مصعب بن عمیر، وہ مکہ کا شہزادہ، اس نے دھن کی دیوی کو ٹھکرا دیا تھا۔ حضرت صہیب بن سنان رومی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کر کے مدینہ آنے کے لیے اپنا پورے کا پورا تجارتی خزانہ جو ہے وہ مشرکین مکہ کے حوالے کر دیا تھا۔ جب اللہ نے فرمایا کل العف کے ضرورت سے زیادہ دے دو، اور آپ نے فرمایا کہ ابو ذر اس دنیا میں مسافر کی طرح رہو، تو حضرت ابو ذر غفاری نے اپنے گھر کا سارا سامان اللہ کی راہ میں دے کے جنت کے گھر کے سودے کے لیے لگا دیا تھا۔ اللہ نے سوال کیا کہ قرض حسنہ اللہ کو کون دے گا، تو حضرت ابو دحدہ نے اپنا وہ گھر جس میں ان کا پرسنل ریزیڈنس بھی تھا وہ بھی اللہ کو قرض حسنہ دے دیا۔ حضرت خباب بن ارد غلامی سے نجات پا کر مدینہ آتے ہیں تو گھر میں گڑھا کھود دیتے ہیں اور ہزاروں دینار اس میں رکھ دیتے ہیں جنت کے سودے کے لیے۔ اللہ ہمیں ہاتھوں اور دلوں اور نگاہوں کی کشادگی عطا فرما اور دلوں کی تنگی سے بچا۔ آیت نمبر 262 سے 266 میں پھر اللہ نے طریقہ بتایا ہے کہ خرچ کرنے کے بعد 3 ڈونٹس کون سے ہوں گے۔ احسان نہیں جتانا، دکھ نہیں دینا، دکھاوا، ریا، نمود و نمائش، ایگزیبیشن اور ڈیمونسٹریشن آف صدقہ نہیں کرنا۔ حدیث میں ہے نا کہ 4 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ بات کرے گا، نہ گناہوں سے پاک کرے گا۔ ان میں سے ایک کون ہے؟ جو احسان جتاتا ہے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ ریا کی نماز، صدقہ اور شرک، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ دکھاوے کی نماز اور صدقہ جو ہے یہ شرک ہے۔ تو اللہ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اللہ فرماتے ہیں نا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ تم اپنے صدقات کو دکھ اور تکلیف دے کر اور ریا کر کے ضائع نہ کرو۔ جیسے صدقہ کرنے کے بعد جلی کٹی باتیں سنائی جاتی ہیں، احسان جتایا جاتا ہے، میرے ٹکڑوں پر پل کے بڑے ہوئے، اگر میں نہ پڑھاتی، انگلی نہ پکڑتی تو تم در در کی ٹھوکریں کھاتے اور پلیٹ فارموں پہ پڑے رہتے، تو اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ اور پھر ان تینوں چیزوں سے بچنے کے لیے مثالیں دے کر بات سمجھائی جا رہی ہے۔ پہلی مثال دی جا رہی ہے
ایک پتھریلی چٹان کی کہ جس پر ہلکی سی تہ مٹی کی ہوتی ہے، اول تو اس پہ کوئی پودا اگتا نہیں ہے، اور اگر ہلکی سی تہ میں چھوٹے سے جڑ والا پودا اگتا بھی ہے تو بارش کے برستے ہی وہ ساری مٹی بھی بہہ جاتی ہے اور وہ پودا جو ہے وہ بھی بہہ کے ضائع ہو جاتا ہے۔ مثال میں اصل مراد سنگلاخ چٹان سے سخت دل شخص کی مثال ہے۔ اس کا دل اتنا سخت ہے، وہ کسی ضرورت مند حاجت مند کے لیے ریا اور دکھاوے کے لیے خرچ تو کر دیتا ہے، لیکن اس کا دل اتنا سنگ دل ہے کہ اس کی دکھ اور تکلیف کو محسوس نہیں کرتا اور احسان جتا کے اور دکھ دے کے اس کی تکلیف کو مزید بڑھاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ چٹان کے پودے کی طرح اس کا اجر ضائع ہو جائے گا۔ دوسری مثال ربوہ کی دی گئی ہے۔ ربوہ کہتے ہیں سطح مرتفع کو یا پلیٹو کو۔ یہ وہ زمین کا ٹکڑا ہے جو زمین کی سطح سے ذرا سا بلند بھی ہوتا ہے لیکن اوپر سے ہموار بھی ہوتا ہے، سموتھ ہوتا ہے، اور یہاں پہ موسم میں ٹھنڈک بھی ہوتی ہے، بارش بھی ہوتی ہے اور زمین بہت زرخیز ہوتی ہے۔ اگر موسلا دھار بارش ہو تو بھی نباتات، اگر نہ بھی ہوگے نا تو پیداوار ہوتی ہے۔ اصل میں اس سے مراد ربوہ سے مراد ایک مومن ہے جس کا دل ایمان کی لحاظ سے ذرا بلند ہوتا ہے۔ وہ زیادہ اخلاص سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو بھی بہت اجر، اور تھوڑے سے بھی خرچ کرے تو زیادہ اجر۔ تیسری مثال ایک شخص کی دی گئی ہے جو ساری زندگی کی محنت کوشش کر کے ایک باغ انگوروں کا کھجوروں کا اگاتا ہے، لیکن بوڑھے ہاپے کی عمر میں ایک گرم ہوا کا بگولا اس کے باغ کو جلا دیتا ہے۔ اب یہ نہ اس بڑھاپے میں نیا باغ لگا سکتا ہے اور اپنے بچوں کے لیے اور بڑھاپے کی معاونت کے لیے اس کو باغ کی ضرورت بھی ہے۔ مثال سے اس شخص کا نمونہ دکھایا جا رہا ہے جو ساری زندگی صدقہ خیرات کرتا ہے، نیکیاں اعمال صالحہ کی کھیتی لاتا ہے، لیکن جب اعمال نامہ اللہ کے حضور کھلے گا تو اس میں دکھ، ریا، نمود و نمائش اور احسان جتانے جیسے جو گناہ نکلیں گے یہ گرم ہوا کی طرح اس کے صدقات اور خیرات کی نیکیوں کو جلا دیں گے۔ اس دن اس کو ان نیکیوں کی ضرورت بھی ہوگی اور نئے سرے سے قیامت کے دن نیکیاں بھی نہیں کر سکے گا۔ اللہ ہمیں ان میں نہ بنانا۔